یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرو، دیکھیے کتنا چھوٹا جملہ ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ ڈرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو بولتے ہیں کہ نہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا، لیکن یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، کہیں نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اور کسی سے مت ڈرو، لیکن حق کے ساتھ۔ انسان باپ سے ڈرتا ہے، بیٹا سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا ہے، سامنے باپ آ گئے ہیں، ابو، پاپا، ڈیڈی، جو بھی آپ کہتے ہو، سگریٹ پھینکی ہو، آپ ادب کر رہے ہیں، یہ ڈر ادب کے دائرے میں ہے۔ چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، سامنے بڑا بھائی آ گیا، یہ ڈر ہے۔ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، جنگل میں شیر آ گیا، درخت پہ چڑھ گئے، یہ ڈر رہے ہیں۔ ڈرتا ہے انسان اور ڈرنا بھی چاہیے، لیکن جیسے آپ اور چیزوں کا حق ادا کرتے ہیں ڈرنے کا، اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈرنا تھوڑی ہے۔ اللہ سے یہ ڈرنا نہیں ہے۔ شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، یہ ڈر رہا ہے شیر کا، تو کیا اللہ کو دیکھ کر بھاگو گے؟ اللہ دیکھ رہا، بھاگو۔ تو جہاں جاؤ گے وہاں اللہ تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، آپ کہاں بھاگو گے؟ تو ڈر کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ زہر آپ نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کھائیں گے تو رام رام ستیہ چلے جائیں گے، تو آپ زہر سے ڈر رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ زہر سے ڈرنا ہے۔ زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یوز مت کیجئے۔ آگ لگ گئی، مکان جل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل آئے، آگ سے آپ کو ڈر رہے ہیں۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہے ہیں، لیکن آگ میں جمپ نہیں لگا رہے ہیں، یہ اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ تو آپ شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں، لیکن اس میں جمپ نہیں لگاتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ ان چیزوں کو ڈر کر ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں سے رک جائیے۔ وہ اعمال کیجئے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، ان اعمال سے ڈریے جو ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے دور رہیں جو کام ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے، یا جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم ملتی ہے، ہم اس کام کو چھوڑ دیں، اس سے دور رہیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ ورنہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بھاگو، اس کے عذاب سے ڈریے، ان کاموں کو کریے جن کے کرنے کا حکم دیا، اور ان کاموں سے رک جائیے جن سے روکا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ اور سب سے اچھی تعریف تو حضرت ابی ابن کعب نے کی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب سے پوچھا،
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने एक बड़े जलील कद्र सहाबी उबई इब्न काब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, आए उबई तकवा क्या है, अल्लाह का डर क्या है, तकवा क्या है? तो हजरत उबई इब्न काब ने जो जवाब दिया वो सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उबई इब्न काब ने कहा था, आए उमर तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो? कहा नहीं, आप बताइए क्या है? कभी जंगल में गए हो? सुनिए डर। कभी जंगल में गए हो? हाँ गए हैं। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो और जंगल में कांटे बिछे हुए हो और कांटोंदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए उबई इब्न काब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो और रास्ता भी खारदार हो, झाड़ियां भी कांटेदार हो और जाना जरूरी हो और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर, इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हो तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हजरत उबई इब्न काब ने कहा, ऐ उमर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई हैं, तुम बच बच कर जा रहे हो, कितना भी बचो लेकिन जब रास्ता ही कांटोदार है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत बचने के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे या कांटा तुम्हारी चादर में उलझ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हजरत उमर कहने लगे, आए उबई अगर ऐसा हुआ, एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, हम उसकी दवा और इलाज कर लेंगे। हजरत उबई ने कहा, आए उमर यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो तो तुम कांटों से बच बच के चलते हो, ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह हो तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से नहीं गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे, इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाएं तो तुम उसका इलाज कर लो। हजरत उमर ने पूछा उसका इलाज क्या है? कहा तूबू इल्लल्लाह, अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो और रफा यदैहि इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रूठे हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग लो, यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तकवे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो तो जाना ज़रूरी है तो बच बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहाँ से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाएंगे, गुनाह का की अड्डियाँ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पर तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे,
چوڑیوں کی، لپسٹک کی، کریم کی دکانیں ہوں گی، اور وہاں ہماری آپ کی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، خرید رہی ہوں گی، مردوں سے خرید و فروخت کر رہی ہوں گی۔ تھوڑا اور آگے بڑھو گے تو چائے کی دکان ملے گی، چائے کی دکانوں پر بھی سگریٹ و بیڑی اور راج اور کھینی، صورتی، یہ سب تمہیں بکتے ہوئے ملیں گے۔ کچھ اور آگے بڑھو گے تو باقاعدہ شراب کی دکانیں بھی تمہیں ملیں گی۔ کچھ اور آگے بڑھو گے بیئر بار بھی ملیں گے۔ کچھ اور آگے چلو گے تو جسموں کو بیچنے والی لڑکیاں اور عورتیں بھی تمہیں دعوت نظارہ دے رہی ہوں گی، آؤ چیپ ریٹ میں، سستے بھی ہیں، ہائی ریٹ بھی ہے، ہم کال گرل بھی ہیں، ہم ہائی فائی پروفائل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ دنیا میں گناہوں کا جال ہے، جیسے کانٹوں سے بچ بچ کے گزرتے ہو ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے چلے جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اگر ایک آدھ گناہ تم سے ہو جائے تو تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو۔ بستر پہ جب سونے کے لیے جاؤ تو پورے دن کا حساب لیا کرو، آج ہم نے دن بھر میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنے غریبوں کو ہم نے کھانا کھلایا، کتنے فقیروں کو کھانا کھلایا، کتنا صدقہ اور خیرات کیا، کتنے ہم نے نفلی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی اچھائیاں کی۔ اور رات میں جب سونے جاؤ تو دن بھر کا حساب لیتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ آج ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور جب سونے جاؤ تو یہ مت سوچو کہ صبح ہم صحیح سلامت اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آئے عبداللہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا، ایک اجنبی کی طرح رہنا۔ جیسے مسافر ہمیشہ کسی جگہ نہیں رہتا، 2-3 دن قیام کیا اور آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آئے عبداللہ تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہو۔ آئے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح سویرے اٹھ جایا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اے عبداللہ جب رات میں بستر پر سونے جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو۔ یہ ہے تقویٰ جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جرجیت صاحب کی سیٹ لوور برتھ ہے، نیچے والی ہے، مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے، اور مڈل برتھ کی اوپر ایک اور سیٹ ہے، اس پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے۔ رات میں ٹرین دھڑا دھڑ چل رہی ہے اسپیڈ سے، لوگوں نے لائٹیں بند کر رکھی ہیں اپنی کیبن کی۔ جرجیت صاحب پیشاب کرنے کے لیے اٹھے، لوور برتھ سے ٹوائلٹ سے واپس آئے، اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں لوور برتھ پر، اچانک نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی جیب میں 2000 روپے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ جرجیت صاحب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، پورا کوچ سو رہا ہے، نکال لوں۔ یہ تو ایسے سو رہا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، نکال لیتا ہوں۔ جرجیت صاحب کو ڈر بھی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، ہاں ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، سب خر خر سو رہے ہیں، اندھیرا ہے۔ ایک نظر پھر دیکھا، کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھا، سب سو رہے ہیں۔ 2000 روپے نوٹ کی گڈی اس کے جیب سے نکل رہی ہے، اچانک ہاتھ بڑھا دیا، کھینچ رہے ہیں دھیرے سے تاکہ اٹھ نہ جائے، دھیرے دھیرے کھینچ رہے ہیں، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے، ایک بار اور دیکھ لوں، ٹرین میں تو دیکھ لیا، اوپر بھی دیکھ لوں۔ مڈل برتھ کے اوپر جو لیٹا ہے آدمی، جب ہم نوٹ کی گڈی نکال رہے ہیں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر والا آدمی میری حرکت دیکھ رہا ہے، پوری ٹرین سو رہی ہے، ایک ایک آدمی سو رہا ہے، لیکن نوٹ نکالتے وقت دیکھا کہ اوپر جو برتھ پہ لیٹا وہ دیکھ رہا ہے، وہیں رک گیا ہاتھ۔ اب 2 ہی راستے ہیں، صاحب میں چور نہیں ہوں، پیسے نکل رہے تھے اندر کر رہا تھا، یا تو جھوٹ بولوں، ایک راستہ یہ ہے
یا دوسرا راستہ یہ ہے سن بھائی اب تو بھی دیکھ لیا ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا، کہنا کسی سے نہیں، ایک راستہ یہ ہے۔ لیکن نیت خراب ہو گئی، تجھے کیوں دوں گا، نکال تو میں رہا ہوں، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیخ نہ دے، بول نہ دے، اس لیے گڈی نکال رہے۔ تیسرا راستہ یہ کہ لے کے بھاگو اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودو، اپنی جان کا زوخم میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے یہ خطرہ تو آپ مول لے نہیں سکتے۔ وہی دو راستے، یہ تو جھوٹ بول دو بھائی نکل رہی تھی ہم اندر کر رہے تھے، یا یہ کہو کہ نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، ہاف ہاف۔ جب اوپر والا آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ کی ہمت چوری کرنے کی نہیں ہوتی، آپ اس نوٹ کی گڈی کو اندر کر دیتے ہیں۔ ایک معمولی انسان جب آپ کے معمولی جرم کو دیکھ کر دیکھتا ہے تو آپ جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، آئی پی ایل کے میچ میں دڑے اور سٹا لگاتے ہوئے، اگر یہی خیال ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ بصیر ہے، سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سنتا ہے تو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ کی اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی بھی آواز وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ اور دیکھنے کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو سمندر کی تاریکی کے اندر بھی وہیل مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک دن میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں، ان انڈوں کی گنتی کتنی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ ہمیں میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں، ہمیں پولیس نہیں دیکھ رہی ہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہم شراب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوں، پھوڑ ہٹ نہیں پیئیں گے، یہ ہے تقویٰ۔ ہم اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیں، یہ ہے۔ خوبصورت لڑکی نے بلایا، آ جاؤ، واٹس ایپ پہ ہوں چلے آؤ، پتہ نہیں کیسی ہو، پہلے فوٹو بھیجو، دے دیا ہوں، نہیں کچھ اوپن بھیجو کھلا ہوا، اس نے وہ بھی بھیج دیا، لو لڑکی اچھی، چل دیے۔ تقویٰ تو تب ہے جب بستر پر اس کے ساتھ لیٹے ہوں، دونوں اپنے کپڑے اتار رہے ہوں، اور اس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ہٹ لات مارے بھگ چل، آئی ہمارا ایمان خراب کرنے، اور اسی وقت وہاں سے نکل جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔